بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں شیخ عبدالرحمن ایڈوکیٹ فار یو کے چینل سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر دوسری شادی کیسے ممکن ہے۔ چونکہ فیملی لا آرڈیننس 1961 کا سیکشن 6 پولیگیمی کو ڈیل کرتا ہے، اس کے اندر بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا گیا ہے کہ مرد اگر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو اپنی پہلی وائف سے وہ لازمی ہے کہ اجازت لے۔ لیکن اب کس طرح ممکن ہے کہ اگر وائف اجازت نہیں دے رہی تو مرد دوسری شادی کرے؟ چونکہ اسلام کے اندر قرآن پاک میں احادیث میں یہ چیز موجود ہے کہ اسلام میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک چیز اٹیچ ہے، اور وہ ہے کہ اگر وہ انصاف کر سکے تو اگر مرد کو اجازت دی گئی ہے تو ساتھ کنڈیشن بھی لگائی ہے کہ وہ شادی ضرور کرے، دوسری، تیسری یا چوتھی، لیکن وہ اپنی بیویوں کے ساتھ انصاف کر سکے۔ تو اسی کنڈیشن کو یہاں پر بھی اپلائی کیا گیا ہے، اور اس پرپس کے لیے آربیٹریشن کونسل بنائی گئی ہے، جو کہ ہر یونین کونسل میں موجود ہوتی ہے۔ اگر کوئی شخص دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے اور اس کی پہلی وائف اس کو اجازت نہیں دے رہی، تو وہ سمپلی ایک اپلیکیشن آربیٹریشن کونسل میں دے اور اپنی دوسری شادی کے کرنے کے لیے کوئی سالڈ ریزن دے۔ اب سالڈ ریزن یا ویلڈ ریزن کیا ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ جو اس کی پہلی وائف ہے وہ بانجھ ہے، وہ بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں، یا وہ بیمار ہے، یا وہ 1 یا 2 بچوں کے بعد مزید بچے پیدا کرنے کے قابل نہیں رہی، یا ہر وقت وہ جھگڑا کرتی رہتی ہے، وہ بدتمیزی کرتی ہے، نافرمان ہے، اور اس کے علاوہ کوئی مرد کو مجبوری ہے کہ وہ اس کو طلاق نہیں دے سکتا اور دوسری شادی بھی کرنا چاہتا ہے۔ اب مجبوری کس طرح کی ہو سکتی ہے؟ جیسے ہمارے رورل ایریاز میں بہت ساری جگہوں پر، ایون اربن ایریاز میں بھی اس طرح ہوتا ہے کہ وٹے سٹے کی شادی ہوتی ہے، تو اس میں اگر ایک شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے تو اس کے ریئیکشن میں دوسری طرف سے بھی ہو سکتی ہے طلاق، تو اس وجہ سے وہ اپنی پہلی وائف کو طلاق نہیں دے سکتا۔ تو اب اس سارے سینیریو میں، اس ساری سچویشن میں مرد کے پاس کیا قانونی رستہ رہ جاتا ہے کہ جس میں وہ اپنی پہلی وائف سے اجازت لیے بغیر وہ دوسری شادی کر سکے؟ تو وہ شخص آربیٹریشن کونسل میں اپلیکیشن دے اور اس میں یہ چیز ثابت کر دے کہ واقعی دوسری شادی کرنا اس کے لیے ضروری ہے، اور وہ جو یہ دوسری شادی کر رہا ہے اس میں وہ کسی کے ساتھ بے انصافی بھی نہیں کرے گا، اس کے پاس فائنینشیل ریسورسز بھی ہیں کہ وہ دونوں وائفز کو رکھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ آربیٹریشن کونسل کو اس بات پہ مطمئن کر چکا ہے کہ اس نے اگر دوسری شادی کرنی ہے تو اس کے پیچھے یہ ریزن ہے۔ اس کے علاوہ بھی ریزنز ہو سکتی ہیں، جیسے اگر کوئی شخص جس کے باپ، دادا، پردادا کہ ہاں یہ ایک ٹرینڈ ہے کہ وہ 1 سے زائد شادیاں کرتے ہیں، اور وہ جو پہلی وائف ہے وہ میڈیکلی
فٹ نہیں ہے تو تب بھی بڑی آسانی سے یونین کونسل سے اس کو اجازت مل سکتی ہے، اور وہ اس سرٹیفکیٹ جو پرمیشن ملے گی اس کو، جو سرٹیفکیٹ ملے گا اس کی بنیاد پہ جب چاہے اور جہاں چاہے وہ شادی کر سکتا ہے۔ تو اگر اس سرٹیفکیٹ کو پہلی وائف کسی کورٹ میں چیلنج بھی کر دے گی تب بھی عدالت اس کی وجہ سے، دوسری شادی کی وجہ سے کسی بھی طرح نہ سزا دے سکتی ہے، نہ امپریزنمنٹ کی صورت میں اور نہ ہی فائن کی صورت میں۔ تو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ کس طرح دوسری شادی کی جا سکتی ہے پہلی وائف کی پرمیشن کے بغیر۔ تو بیسیکلی جو آربیٹریشن کونسل ہے وہ اس کو بنایا ہی اس پرپس کے لیے گیا ہے کہ وہ مسلم فیملی لا آرڈیننس کے سیکشن 6 میں موجود پولیگیمی کو وہ ڈیل کرتی ہے، اور کوئی ویلڈ ریزن، سالڈ ریزن کی بنیاد پہ کسی بھی شخص کو وہ دوسری شادی کی اجازت دے سکتی ہے، چاہے اس کی وائف اس بات پہ ایگری ہو یا نہ ہو، لیکن وہ سرٹیفکیٹ ایشو کر سکتے ہیں۔ ہم انشاءاللہ مزید فیملی لا کے حوالے سے، سول لا کے حوالے سے اور کرمنل لا کے حوالے سے ٹاپکس لے کے آئیں گے اور ان پہ ڈسکشن کریں گے۔ اور اس کے علاوہ اگر آپ مزید کوئی سوال پوچھنا چاہیں مجھ سے یا کوئی کیس مجھ سے ڈسکس کرنا چاہیں تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا فون نمبر ہے 0300 460 9846۔ میں ریپیٹ کروں گا 0300 460 9846۔